آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری دائرہ اختتامی نشست ہوتی ہے۔ آج کون سا 26 روزہ ہو گیا؟ جی صحیح، الحمدللہ۔ کل ظاہر 27 کی مناسبت سے محفل ہوگی جو کہ رات 11 بجے سے اس کا آغاز ہو جائے گا کل کی محفل کا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور حوصلہ دے انشاءاللہ صحت کے ساتھ انشاءاللہ۔ سیرت النبی، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اہم ترین موضوع کا چناؤ کیا ہے اور میں قبلہ مفتی عامر صاحب سے کہوں گا آپ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ ہم اگر ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی چاہتے ہیں، تو حضور سے بہتر کوئی ہمارے پاس سیرت ہے ہی نہیں۔ ہم پتہ نہیں کس کس کو ہیرو بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن جبکہ ہمارے اصل ہیرو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور ہمیں ان کے طریقے کو، ان کے کھانے کو، پینے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، ہر چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ اس میں اجر و ثواب کے علاوہ بہت ساری حکمتیں بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح رسول اللہ کی اتباع کرنی چاہیے، یعنی انہوں نے کسی موقع پہ بھی حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کی، حضور کے ہر طریقے کو اپنایا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے اونٹ کو چکر دے رہے تھے گول گول، تو پوچھا گیا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا لا عالم انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلت، مجھے نہیں پتا، میں نے حضور کو دیکھا تھا وہ ایسا کر رہے تھے تو میں نے کیا ایسا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی جب کفار نے ان کو آفر کی کہ آپ آئے ہو تو اب طواف کر لو صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو کہنے لگے کہ واللہ ما کنت اطوف به حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا کی قسم اس وقت طواف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے آقا طواف نہ کر لیں۔ حضرت عمر فاروق حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ولو لا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ما قبلتک، میں اگر میرے آقا کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے میں بوسہ نہ دیتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک درخت آیا بہت اونچا تھا لیکن آپ تھوڑا سا خم ہو کر جھک کر گزرے، تو کسی نے پوچھا مولا یہ آپ اتنا اونچا درخت ہے جھک کے؟ کہا جب رسول اللہ یہاں سے گزرے تھے درخت نیچے تھا، تو اس وقت حضور علیہ السلام ایسے گزرے تھے، درخت اوپر ہو گیا تو کیا ہوا، میرے آقا کی میرے نبی کی سنت تو باقی ہے نا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس لیول پہ جا کے حضور کو وہ فالو کرتے تھے، سنت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ وہ کامیاب ایسے تھوڑی تھے، وہ سرخرو ایسے تھوڑی تھے، وہ دنیا بھر میں انہوں نے جو عزت اور اتنی جو وقار کمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہیرو رسول اللہ تھے۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ کو صرف اسوہ نہیں فرمایا، اسوۃ حسنہ فرمایا، اور فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اسوہ حسنہ یعنی پیروی کے قابل یہ اسوہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کی اسوہ پر عمل کرے گا، سیرت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو کفار نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کسی نے ایسی دلیل نہیں دی جو آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میری پیدا تمہارے سامنے ہوا، میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا، لڑکپن تمہارے سامنے گزرا، یہ 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزرا، تو مجھے بتاؤ کوئی عیب ہے تو بتا دو۔ تو کوئی ایک انگلی بھی آپ کی طرف نہیں اٹھی۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، جی اتنا بڑا چیلنج ہے نا، دشمن بھی نہ کہہ سکا کہ یہ خرابی آپ میں موجود ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہو، اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر پوچھا جائے کہ تم میں صادق کون ہے تو ایک آواز آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں امین کون ہے ایک ہی آواز آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ، دیکھیں ایک تو ہوتی اطاعت کرنا نا، اطاعت رسول، وہ تو حکم ہے لازمی کرنی ہے، ایک ہوتی اتباع رسول کہ جب آپ محبت کا دعویٰ کرتے تو یہ چیزیں تقاضوں میں شامل ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ تم اگر میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے تو میں تم سے محبت فرماؤں گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھتے رو دیتے ہیں۔ کہا کہ حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، یہ حدیث پاک جب میں اپنے نبی علیہ السلام سے سن رہا تھا،
جس مقام پر میں مسکرایا تھا میں نے دیکھا تھا میرے آقا مسکرا رہے ہیں، جس مقام پر میں رویا تھا مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ حدیث پاک سنتے سنتے میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام اس پر رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا کہنا جزاک اللہ قبلہ داؤد علی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے رسول رکیں اس سے رک جاؤ۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے اوصاف ہی کو ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تم میں سے ہے، پریشانیاں تم پر آتی ہے، برا اسے لگتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت اور تمہاری سیلویشن اور تمہاری نجات کے لیے حریص ہے، چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہر ایک کو جنتی بنا دے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ساتھ ان کی رافت، ان کی رحمت، ان کی محبت، اس کا معاملہ جدا گانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مشرکین کا ایک قول نقل کیا سورہ زخرف کے اندر، یہ 43واں سورہ ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ کیوں یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا تو کسی دو شہروں کے بڑے پر کیوں نازل نہیں ہوا، کسی عظیم پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ یہ پیغمبر اکرم کے اوپر اتہام اور اعتراض جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے پر، کسی عظیم پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، وہ صادق مان رہے ہیں، وہ امین مان رہے ہیں، مگر عظیم نہیں مان رہے۔ یہ ایک غور طلب بات ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، مگر عظیم نہیں کہہ رہے۔ پروردگار عالم یہ کر سکتا تھا کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا، تو پروردگار عالم یہ کہہ سکتا تھا کہ عظیم ہی پر تو نازل کیا ہے۔ صحیح۔ مگر پروردگار عالم نے اس کا جواب یوں نہیں دیا کہ ہم نے عظیم پر نازل کیا، معیار عظمت کو واضح کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک عظمت کا معیار یہ تھا کہ کسی صاحب ثروت پر ہونا چاہیے تھا، کسی پیسے والے پر ہونا چاہیے تھا، اور یہ پیسہ صرف پیسہ ہونے کی وجہ سے معیار بن جائے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا رسول عظیم کیوں ہے اور کیوں ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے وہ آیت آتی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ جو عظمت کا معیار ہے اس پر جب تم جانچو گے تو جس زبان سے صادق کہتے ہو، جس زبان سے امین کہتے ہو، اسی زبان سے تمہیں کہنا پڑے گا کہ عظیم بھی یہی ہیں کہ جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو کہ جو بندہ بھی، جو بندی بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی اتباع میں آ جائے، غلامی میں آ جائے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ آقا کریم سے محبت کے صدقے سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے محبوب علیہ السلام مسلمان کے کاغذ میں تمام کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، والد سے، اولاد سے، پوری انسانیت سے، حتیٰ کہ سخت گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب آقا کریم علیہ السلام ہو جائیں، سانس لینے سے بھی زیادہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہو جائے۔ دیکھیے رمضان مبارک کے ابتدا میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے اور رحمت للعالمین کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ 3 بد دعائیں آ رہی ہیں اور آپ نے آمین کہنی ہے۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان پائے اور بخشش نہ کروا سکے، فرمایا یہ تباہی کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، فرمایا یہ تباہی کے ہی قابل ہے۔ اور والدین کو پائے اور ان کی دعائیں نہ لے سکے، فرمایا یہ بھی تباہی کے قابل ہے۔ اس لیے اتباع زبانوں کی حد تک نہ ہو بلکہ عمل کی زندگی سے ہو، جس کو کہنے والے نے کیا خوب کہا، تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ تم کرتے ہو آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا اور انہی کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہو کہ سنتی تو ہے، یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے، سنتی تو ہے، فما ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تو اطاعت کر کے دکھاؤ، کیونکہ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب،
काश कि हम सब मिल जाएं नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। क्या कहना है, जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है। तमाम उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अज़ान फजर के साथ हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब कारी मोहसिन साहब, अज़ान फ़जर देने की सादत हासिल कर रहे थे। कारी साहब माशाल्लाह हर फन मौला हैं, ज़बरदस्त अंदाज में तिलावत कलाम पाक का शरफ़ हासिल करते हैं। कारी हैं, ज़ाहिर है नात ख़ानी तो आप सुनते ही रहते हैं इनकी, और माशाल्लाह अज़ान फ़जर भी क्या खूबसूरत अंदाज में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जनाब कारी मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। और यूँ अहलियान पाकिस्तान ने अपना 26वां रोज़ा इख्तियार कर लिया है। कल पाकिस्तान में शब 27 रमज़ानुल मुबारक होगी। कल हमारा मामूल से ख़ासा तवील नशरिया होगा। आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बस इज़्ज़त सेहत हिम्मत के साथ मामलात रखिए, कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। कल हम इस नशरियात में रात 11 बजे से आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह, और फिर अज़ान फ़जर तक आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह।
ابھی ہم ایک بس سمجھ لیں کہ بریک لیتے ہیں اور کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 2 بجے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ شان افطار کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.